بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فریال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر ونس اگین شکریہ آپ کے وقت کے لیے. براہ راست ٹکراؤ چاہتے ہیں یہ حکومت بھی یہ نظام بھی، کیونکہ رانا ثناء اللہ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ آپ بھی زور لگا لیں، بندے جمع کر لیں، ہم ملاقات نہیں کروائیں گے. دیکھیں بات یہی ہے کہ ملاقات نہیں کروانی، اس سے ایک پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں حکومت نے بند کروائی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ جیل حکام سے زیادہ اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب اب چونکہ خود آ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، تو یہ اونرشپ اگر لینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز والے تو ان کو میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ اونرشپ لے کے اپنا ہی کباڑہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا موقف تو بڑا واضح ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قید میں ہیں، اور اگر جیل میں کچھ ہوتا ہے، نمبر 2 پہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا، نمبر 3 پہ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام لیا. تو اگر مسلم لیگ نواز خود میدان میں آ چکی ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ اب یہ وزن تھوڑا بہت وزن اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے بجائے وہ خود کندھا دینے کے لیے تیار ہے. اس کی ریزن ہے کہ چونکہ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے جو کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور نظام تباہ ہو رہا ہے اور نظام کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی تھیں، وہ یقیناً اس میں، اور پھر پیپلز پارٹی سر اٹھا رہی ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں آ رہے ہیں، جماعت اسلامی آ رہی ہے، تو مسلم لیگ نواز اس وقت انڈر پریشر ہے. اور مسلم لیگ نواز وہ یہ سمجھتی ہے کوئی بھی اگر ایسا سٹیپ ہوتا ہے یا راول پنڈی کے دروازے کسی کے لیے کھلتے ہیں یا کسی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یا حکومتی اتحاد کی طرف سے اگر کوئی سر اٹھاتا ہے، تو مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقتور ہاتھ ہے، اور یہ انہی کو ہی کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نواز کو. اس لیے رانا صاحب خود آ گئے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی پریس کانفرنس کرنا پڑی اور عمران خان کے معاملے میں خود آ کے اپنا بیان دینا پڑا. سر محسن نقوی کا آپ نے ذکر کیا ہے، کافی پریشانی دکھائی دے رہی ہے نون لیگ کے کیمپس میں. کوئی محسن نقوی کے بینرز لگ گئے ہیں، کسی ضمنی انتخاب میں حصہ، یعنی الیکٹورل پروسیس میں لگ رہا ہے ڈر نون لیگ کو کہ وہ آنے لگے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے. اس کی ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت بگڑ چکی ہے، اور اب تو جو چیمبر آف کامرس سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کاروباری لوگ کہہ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 24 ارب روپیہ آپ دے رہے ہیں سود، صرف ایک دن میں، اور ایک دن میں آپ قرض لے رہے ہیں تقریباً 21 ارب روپیہ، اور ایک دن میں آپ کا سرمایہ جا چکا ہے بلکہ یومیہ سرمایہ 23 ارب روپیہ، جو کہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یہ فگرز ہیں. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا اپنا بیان ہے کہ 100 ارب ڈالر چلا گیا. اگر اس کو ہم 3.5 سالوں پہ تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 21 ارب روپے یومیہ. اور اسی طریقے سے جو سود ادائیگی کی جا رہی ہے، قرضوں پہ سود، صرف قرض نہیں، قرضوں پہ صرف سود ادا کیا جا رہا ہے، وہ 24 ارب روپیہ یومیہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت کہاں پہنچ چکی ہے. اور اس رجیم چینج سے لے کر اور ویژن 2024 جو کہ عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو مسلط کیا گیا، تو پاکستان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. انڈیویجولز کو تو فائدہ ہوا، لیکن پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. پاکستان کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں. اس لیے محسن نقوی صاحب کو لے آئیں یا کسی اور کو لے آئیں، مسلم لیگ نواز سے جان چھڑوا لیں، تو یہ معاملہ سنبھلے گا نہیں. محسن نقوی صاحب اس لیے ان کی آوازیں آ رہی ہیں، نون لیگ خود بھی کہتی ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. دوسری جانب محسن نقوی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتے ہیں، اور فی الوقت ایک انٹرم پیریڈ کے لیے یا ایک بفر پیریڈ کے لیے وہ یہ سارے اقدامات کرنے کی طرف بڑھیں گے. تو دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نواز اس کو کیسے دیکھتی ہے اور کب ریئیکٹ کرتی ہے. 27 ستمبر تک ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، اور صرف 27 ستمبر تک میری اطلاع کے مطابق
یا میرے اندازے کے مطابق یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگا. اگر فیصلہ ہو چکا ہے ان کو گھر بھیجنے کا، اور تو پھر ان کو گھر بھیجنے کے لیے بہت ساری جو ہیں ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں گی آنے والے دنوں میں. اور شاید ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے محسن نقوی صاحب کے خلاف ہی، کہ ایک طرف تو انہوں نے کہہ دیا کہ سسٹم تباہ ہو گیا ہے، اور دوسری طرف وہ تاجروں کو بھی اکسا رہے ہیں کہ کوئی سرمایہ ورمایہ نہ لگائیں. تو یہ بھی چیز چل رہی ہے. تو یہ اگر آپ نے ان سب کو گھر بھیجنا ہے تو یقیناً مسلم لیگ نواز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ زبان دراز تو بہت ہیں اور وہ بلیک میلر بھی بہت ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل بلیک میلنگ جو کرتے ہیں گفتگو کی صورت میں، تو وہ بھی سامنے آئے گی. اس لیے 27 ستمبر تک کافی کچھ ہوگا، اور یہ اب سکون کے دن میرا خیال ہے کہ کم ہوں گے نون لیگ کے لیے. سر لانگ مارچ کا جیسے اعلان ہوتا ہے، ساتھ ہی مال روڈ کینٹ والا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اکبر اس بابر اچانک سے خبروں میں آ جاتے ہیں جن کا سیاسی مقام کوئی نہیں. اس پر ہم بات کریں گے ان کے اوپر. لیکن وہ جو محمد حسین نامی وہ جو ایک بندہ مارا گیا ہے، اس کے گھر والوں نے انٹرویو بھی دیا ہے BBC کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا. تو کس طریقے سے پستول کے ساتھ وہ راولپنڈی اسلام آباد کیپٹل میں پہنچ گیا تھی، سینسٹیو عمارتوں کے قریب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خبر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ صورتحال اس میں بڑی سمپل ہے کہ اس خبر کو جاری کرنے کے وقت بھی بہت سوچا گیا، کیونکہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ فلاں جگہ پہ صرف فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ پہلے خبر آئی اور وہ ٹکر تک موجود ہیں، محفوظ ہیں. اس کے بعد اس خبر کو روک لیا گیا. اس خبر کو روکنے کے بعد پھر یہ ساری خبریں ایک ہی جگہ سے جنریٹ ہوئی ہیں، بنا بنا کے خبریں بھیجی گئیں اور بنا بنا کے آگے فیڈ کی گئیں، اور پھر سارا میڈیا جو ہے اس کو اکارڈنگلی اس کو وہ خبر کو نشر کرتا رہا. تو یہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ خود ان لوگوں نے مشکوک بنایا ہے جو واٹس ایپ پہ خبریں بھیج رہے تھے، جو واٹس ایپ پہ اس سارے کنٹینٹ کو کنٹرول کر رہے تھے، اور واٹس ایپ کے ذریعے نیوز مینیجرز کو ہدایات دے رہے تھے کہ آپ نے اس خبر کو ایسے ہینڈل کرنا ہے. اور پھر خاص طور پہ ایک اور کام بھی کیا گیا کہ اس کو ایک خاص لیول تک ہی رکھنا ہے، بہت زیادہ ہائپ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ اس کو نیچے لو پروفائل پہ بھی نہیں لے کے جانا چاہیے. تو اس لیے یہ سارے کے سارا سوچ سمجھ کے، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ جو ہے اس کے شکوک و شبہات آئے. اور پھر یہ کہ CCTV فوٹیج تو ہونی چاہیے، کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے چلا، کس ایریا میں گیا، اور وہ ساری کے ساری. اور پھر GHQ کے اپنے بہت زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ حساس کیمرے ہیں، وہ کیپچر کر لیتے ہیں ہر ایک چیز کو، اور رات کی تاریکی میں بھی کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی فوٹیج آ سکتی تھی. تو یہ جو بات ہے پھر جو جائے وقوع پہ کرائم سین کو جیسے سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ آج تک کوئی کرائم سین سیکیور ہوتا نہیں ہے اس طریقے سے، اور وہاں پہ ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی، بڑی مینج کیا گیا تھا چیزوں کو، فل مینجمنٹ نظر آ رہی تھی، ایکوریسی نظر آ رہی تھی. تو وہ خود بخود ہی جس نے بھی یہ حرکت فرمائی ہے، بعد کیونکہ وہاں پہ ڈیڈ باڈی تو موجود تھی اور خیبر سے ان کا تعلق بھی ظاہر ہو گیا، لیکن یہ جو بعد میں ایک کرائم سین کریٹ کیا گیا یا وہ ایک سیٹ کر کے چیزوں کو جاری کیا گیا، اس سے بڑے شکوک ہوئے ہیں. سر اکبر اس بابر کا معاملہ اچانک سامنے آ گیا ہے. عمران خان نے کہہ رہے ہیں پیغام بھیجا انہیں، پہلے تو ان کے سیاسی مقام ہے کوئی پاکستان کی سیاست میں، دوسرا عمران خان کی ملاقاتیں بند، رابطے بند، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اکبر اس بابر تک پیغام کہاں سے پہنچا ہے؟ بس آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف ملاقات کریں گے، اور کبھی اب یہ آ گئے ہیں اکبر ایس بابر پہ. اگر اکبر ایس بابر پہ معاملہ آ گیا ہے تو پھر بہتر ہے کہ بہت جلدی جائیں، ان کے ساتھ صلح کا اعلان کر دیں، بات ختم کریں. اور اگر اکبر ایس بابر نے ہی معاملات کو ٹھیک کرنے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا کہ اس خبر کا، جیسے یہ ایک اور خبر بھی دی گئی تھی اور وہ خبر بھی اس نے بھی باؤنس بیک کیا جو عمران خان صاحب کی زندگی سے متعلق تھی. اور اسی طریقے سے اس طرح کے جو فلرز ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں صرف ایک ایشو، ایک وجہ سے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو میں نے دیکھا پہلے خبر آتی ہے اور اس خبر کے بعد ہمارے بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ
جو ہیں میڈیا کی دنیا میں ان کا نام ہے اور سرکار کی دنیا میں ان کا نام ہے، وہ پھر سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے جیسے کچھ سپیس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈائیورٹ کر دیا جائے چیزوں کو اور اصل ایشوز سے توجہ ہٹا دی جائے. یہ ہے مسئلہ. اس میں بنیادی مسئلہ میں آپ کو کہوں گا وہ میں بالکل نہیں کرنا چاہیے اگنور، وہ ہے کشمیر کا معاملہ. کشمیر کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور کشمیر سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ نیشنل میڈیا پہ ہمارا پرائیویٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے پاکستان کا، وہ اس کو 100% اگنور کر رہا ہے اور حکم حاکم ہے کہ اس طرف نہیں جانا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ وہی ہے کشمیر کا، اور وہ ابھی تک لاک ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، 100 سے زیادہ وہاں پہ لاشیں گر چکی ہیں اور وہاں پہ ایک جعلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی شہر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے کام ان کو کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ کشمیر کا جو ایک کمبل، بلکہ کمبل نہیں، کشمیر گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے ان کے لیے. تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی خبریں آتی رہیں گی، لیکن اصل حقائق اور اصل جو ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے. بس جاتے جاتے 2 سوال ہے سر. ایک آپریشن بلقس نام، معذرت کے ساتھ لانگ مارچ کا نام جو ہے وہ بلقس نام دیا ہے سہیل آفریدی نے. یہ عربی نام، یہ جو آیات پڑھ پڑھ کر پی ٹی آئی کو سنائی جاتی ہیں، اس کے جواب میں یہ نام رکھا گیا. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا ہے 5.5 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے پنجاب سے، مطلب سب سے زیادہ پنجاب سے. تو پنجاب یعنی ایکٹیو ہوگا اس بات. دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی کی اپوزیشن کون ہے؟ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے اس وقت ہمارے بادشاہ سلامت. ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہونا تو چاہیے تھا نون لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی ٹی آئی کی اس قدر اپوزیشن نہیں کر رہی. خود ہی یہ سارے کا سارا ملبہ اپنے گلے میں ڈال دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جناب ہم ہیں، اصل میں ہمارا اور عمران خان کا مقابلہ ہے. عمران خان کا مقابلہ نہ پی ٹی آئی نون لیگ سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ پولیٹیکل پلیئر سے ہے. ہمارا مقابلہ چل رہا ہے عسکری پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی تھی. اس لیے اب انہوں نے پھر آگے آپریشن کے نام بھی وہ سناتے ہیں، کیونکہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں جائیں اور وہاں جا کر خیبر پختونخوا پولیس کو بھی یہ کہیں اور پھر ایسی قرآن مجید کی آیات آپ ہر وقت کوٹ کریں جس میں صرف ہو قتلوا کا ذکر ہو، اور جب اس طرح کے عربی اصطلاحیں استعمال کریں اور جب، تو پھر اس کا مطلب ظاہر ہے کہ آگے سے جواب بھی آئے گا. تو انہوں نے بھی آپریشن کا نام جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اس میں عربی کا ایک لفظ اضافہ کر دیا ہے. اس لیے یہ آپس میں چل رہا ہے ان کا سلسلہ. اس کی ریزن ہے کہ یہ افغان جہاد سے سلسلہ شروع ہوا تھا. پہلے جہادی تھے، جہادی سے پھر وہ آ گئے قلعدم، پھر آ گئے ملیٹنٹس، پھر ان کو ٹی ٹی پی قلعدم تحریک طالبان کا نام دے دیا گیا. پھر اس کے بعد اب جو آئے ہیں وہ فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان اور اس طرح کے نام اگر آپ دیں گے اور اپنے مخالفین کو اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائیں گے انتقام کا، تو پھر جواب تو آئے گا. سر آخری سوال ہے، منشیات والے معاملے پر وہ انمول پنکی کو بری کر دیا گیا ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں نہیں لگتی، ایون عام آدمی کی بھی، لیکن اس کو یہ کہہ کر بری کر دیا جائے کہ باقی ملزمان بھی بری ہو گئے اس سیم معاملے کے اندر. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور پنکی نے بہت پہلے بتا دیا تھا، ان کی ایک آڈیو بھی موجود ہے. تو انہوں نے بہت پہلے بتا دیا کہ یہ سب میرے جو ہیں وہ ہیں، میرے کسٹمرز ہیں اور یہ سب میری مٹھی میں بند ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. محسن نقوی صاحب نے تو بعد میں بتایا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. وہ تو بہت پہلے بتا چکی تھی کہ سسٹم کے پلے کچھ نہیں ہے، سسٹم ہماری مٹھی میں بند ہے. تو محسن نقوی صاحب کی بات کی آج تصدیق ہو گئی ہے کل، کہ پنکی کو جس طریقے سے انہوں نے بری کیا ہے، باعزت بری کیا ہے بلکہ، اور مقدمات سے ہی ڈسچارج کر دیا. تو اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور اس وقت پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اٹھایا بھی گیا. پھر اس میں وہ بنی گالا کا ٹچ بھی دینے کی کوشش کی گئی، اور اس میں قیدی 804 کا ذکر بھی کرنے کی کوشش کی گئی. بہت سارے نام بھی ڈلوائے گئے، بہت سارے سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہی اصل بنیادی نقطہ ہے کہ آپ ایک کام، صحیح کام کرنا ہی نہیں چاہتے،
اور صرف آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو پنکی بھی انہی میں سے ایک ہے، یہ کریکٹر ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے ایان علی آئی تھی اور ان کے بیگ سے کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ مبینہ طور پر کہا گیا، اور کتنا لمبا کیس چلا، وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ کو علی رضا ڈار والا کیس یاد ہوگا، نیدرلینڈ کی خواتین، وہ بھی ختم ہو گیا کیس، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہنچا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے، اور اس نظام کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میڈیا کے لیے اس وقت فسطائیت ہے، اور عدلیہ کے لیے فسطائیت ہے، ججوں کے لیے، وکلا کے لیے، پاکستانی شہریوں کے لیے، باقی سب کے لیے یہ نظام جو ہے بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جی کھلی چھٹی ہے، آپ جو مرضی کریں، انفیئر مینز استعمال کریں، صرف آپ ہمیں کچھ نہ کہیں تو آپ بہت اچھے ہیں. تو پنکی اس سسٹم کی لاڈلی ہے جی، کبھی پنکی ہوتی ہے، کبھی ایان ہوتی ہے، کبھی وہ علی رضا بن جاتا ہے. تو اس سسٹم کے لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، اور بوقت ضرورت پھر ان کو کام استعمال میں لایا جاتا ہے.